ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیج کر انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنائے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین جو مخلوق بنائی وہ انسان بنا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کی ہم نے رہنمائی کر دی دونوں راستوں کی طرف، دونوں طریقوں کی طرف۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں کو پہچاننے کا، دونوں کو جانچنے کا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مادہ رکھا، انسان کے اندر صلاحیت رکھی، اور دونوں کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر الہام کر دی، دونوں چیزوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا انسان کے اندر اس نفس کے لیے کون سی چیزیں جو ہیں اس کو برائی کی طرف لے جانے والی ہیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کو سنوارنے والی ہیں، اس کو بہتر بنانے والی ہیں۔ اسی کے انجام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا، اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اس کی حالت کو بہتر بنا لیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور وہ شخص جس نے اپنے نفس کو مٹی میں رون دیا اور خیر کے راستے کو چھوڑ کر برائی کے راستے پر چل پڑا، وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ناکام ہو گیا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بات رکھی ہے کہ انسان اجتماعیت کو چاہتا ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کو چاہتا ہے، اور آخرت کی کامیابی یا آخرت کی ناکامی اس کا بڑا دار و مدار دنیا میں انسان کی صحبت پر ہوتا ہے، انسان کی مجلس پر ہوتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے پر ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر انسان کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ رہا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ رہا،
اس کی مجلس کیسے لوگوں کے ساتھ رہی. اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس بات میں خوب غور و فکر کرے، وہ خوب اچھی طرح دیکھ لے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. کیونکہ یہ چیز انسان کے کردار پر، اس کی ذات پر بڑی اثر انداز ہوتی ہے. جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اس کے پس منظر میں بھی ایک واقعہ تفسیروں میں بیان کیا گیا. عقبہ بن ابی معیط جو مکہ کے سرداروں میں سے ایک بڑا سردار تھا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے. اب اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی سفر سے واپس آتا تو یہ تمام لوگوں کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دیا کرتا تھا. تو یہ عربوں کے اندر اس چیز کا بہت زیادہ رواج تھا. تو اس نے اسی طرح جو ہے یہ کسی سفر سے واپس لوٹا، اس نے تمام لوگوں کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی مکہ کے ایک معزز گھرانے سے تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں تمہاری اس دعوت کو قبول کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تو اس نے سوچا کہ اگر یہ میری دعوت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، میری دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو یہ میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوگی، بڑی ندامت کی بات ہوگی. اور عربوں کے یہاں اس چیز کو بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی کسی کی دعوت کو قبول نہ کرتا، یا کوئی مہمان کسی کے گھر جاتا لیکن وہاں پر کھانا نہ کھاتا. اس نے جو ہے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، اس نے ویسے ہی کیا. اس نے توحید کا اقرار کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دی. تو مکہ کے اندر اسی شخص کا، عقبہ بن ابی معیط، اس کا ایک دوست تھا ابی بن خلف، اس کو جب یہ بات پتہ لگی، اور یہ بھی اسلام کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھا، اس کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے آ کر اس کو ملامت کرنا شروع کر دی. اور اس نے کہا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لی. تو اس نے بتایا کہ میں نے تو ان کو کھانے کی دعوت دی تھی اور انہوں نے یہ شرط رکھی تھی، تو میں نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا کہ اتنی سی بات کی وجہ سے میری دعوت کو رد کرتے ہیں، میری دعوت کو قبول نہ کرتے. تو میں نے تو اس وجہ سے جو ہے ان کی شرط کو مان لیا تھا. اس نے کہا کہ میں اب تم سے اس وقت پر تعلق نہیں رکھوں گا جب تک کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤ اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی گستاخی کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ. تو اس نے اس شخص کی دوستی کے اندر جو ہے یہ جو بدبخت یہ ایسا کر گزرا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی. اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں کہ آخرت کے اندر ایسے لوگوں کا انجام جو ہے وہ بڑا برا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس روز ظالم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، جیسا کہ عام طور پر پریشانی کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں انسان کیا کرتا ہے، اور وہ کہے گا کہ کاش کہ میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیتا، جس راستے کی طرف پیغمبر بلا رہے تھے اس راستے کو میں قبول کر لیتا، اس راستے پر میں چل پڑتا، اور کاش کہ میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا جس کی دوستی نے اس کو دین سے، راہ ہدایت سے دور کر دیا. اسی طرح جو ہے دنیا کے اندر انسان کو خوب دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کی مجلس کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے کیسے لوگوں کے ساتھ ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا دیندار لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو اس کو آخرت کی تیاری کی طرف راغب کریں، کہ جن کے ساتھ بیٹھنے سے
اس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے، اپنے فرائض کا احساس ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تم اپنی دوستی، اپنا تعلق مومنین کے علاوہ لوگوں کے ساتھ مت رکھو، یہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو اہل ایمان ہیں۔ ولا یأکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا وہی لوگ کھائیں جو متقی ہوں، جو پرہیزگار ہوں۔ اس لیے کہ جب ایسے لوگ اس کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، اس کی قرابت ہوگی، تو اس کی زندگی میں بھی ان کی صفات آئیں گی، ان کے تقوی کا اثر اس شخص کے اوپر بھی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مشہور قصہ ہے، تمام لوگ اس کو جانتے ہیں، اصحاب کہف کا قصہ جو ہے ذکر کیا گیا، جو کہ چند لوگ تھے جو اللہ کے دین کی راہ پر چلنے والے لوگ تھے، اور وقت کے بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر جنہوں نے ایک جگہ پناہ لے لی۔ ان لوگوں کے ساتھ ان کا کتا بھی آ گیا، صرف ان لوگوں کے اکرام کی وجہ سے، ان کے ساتھ آنے کی وجہ سے قرآن مجید نے اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید نے کیا۔ تو جب ایک جانور جو اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جس کا یہ مقام ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تو جب ایک انسان جس سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کے ساتھ محبت رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے گا، تو اس کا مقام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اور اگر یہی انسان ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے گا جو گناہ کی طرف دعوت دینے والے ہوں، گناہ کی طرف لے جانے والے ہوں، یا کسی ایسی مجلس میں شریک ہوگا کہ جس میں گناہ کی باتیں ہو رہی ہوں، کسی کو نقصان پہنچانے والے کی بات ہو رہی ہو، اس کا انجام بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ قائم رہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو بنائے رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے ہوں، اور اس پکارنے سے ان کی غرض اور ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق کو قائم رکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی ذات کو لگائے رکھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیغمبر ہیں، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کی امت کو حکم دینا مقصود ہے، ان کی دوستیاں، ان کے تعلقات ایسے لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے لوگ، جن کی مجلس میں بیٹھ کر انسان کی آخرت کی یاد تازہ ہو، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرنے کو اس کا دل کرے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی ایسی مجلس ہے جو شیطانی مجلس ہے جہاں گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ انسان ایسی مجلس میں شرکت نہ کرے، اور اگر کبھی بھول بھی جائے تو یاد آنے پر وہاں سے لوٹ آئے۔ صرف مجلس میں رہنے کی وجہ سے یہ بھی گنہگار ہوگا۔ بلکہ قرآن مجید میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو وہ مجرمین سے، گنہگاروں سے سوال کریں گے کہ تم ایسے کون کون سے کام کیا کرتے جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو وہ جو کام بتائیں گے ان میں سے ایک یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر جو لوگ آیات قرآنیہ کا، شریعت کی تعلیمات کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ تو وہ اپنے جہنم میں جانے کے جو اسباب ہوں گے ان میں سے ایک سبب اسی چیز کو بیان کریں گے کہ ہماری دنیا کی وہ مجلسیں جن میں قرآن و سنت کا مذاق اڑایا جاتا تھا، قرآن و سنت کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا تھا، صاحب قرآن کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ہم ایسی مجلسوں میں شریک ہوا کرتے تھے، یعنی یہ خود نہیں یہ کرتے تھے، تو ایسی مجلسوں میں شریک ہوا کرتے تھے، تو یہ چیز بھی ان کو جہنم میں لے جانے کا ایک سبب بنے گی۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات، ہماری قرابت داریاں، ہماری مجلسیں کیسی ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کہ اس سے ہماری آخرت پر کیا اثر پڑے گا۔
تو ہم میں سے ہر شخص کو ایک بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری مجلس آخرت میں ہمیں کیا فائدہ پہنچائے گا، کیونکہ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. یہ زندگی تو بالآخر جو ہے جتنا بھی کوئی عرصہ گزار لے ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد سے تشریف لا رہے تھے، باہر نکل رہے تھے، تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تو جب بھی آئے گی تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری تو کوئی خاص اس کے لیے تیاری نہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری زیادہ نمازیں بھی نہیں ہیں، میں نے کوئی بہت زیادہ روزے بھی نہیں رکھے ہوئے، اور میں نے کوئی بہت زیادہ زکوٰۃ بھی نہیں دی، یعنی جو شریعت کے ظاہری اعمال ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان شخص نے فرمایا کہ لیکن ایک بات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت رکھتا ہے. تو صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی رہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے ایک طویل عرصہ تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور اتنے عرصے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام پر ڈانٹا ہو، یا کسی کام کے کرنے پر مجھے یہ پوچھا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے یا ایسا کیوں نہیں کیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو ہمیں اسلام لانے کے بعد اور کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ہمیں خوشی اس بات سے ہوئی کہ انسان آخرت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے یہ محبت کرتا ہو. تو ظاہری بات ہے یہ لوگ اسلام کے اولین مخاطب لوگ ہیں، اور جتنی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ کرنے والے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے جتنی خوشی ہوئی اسلام لانے کے بعد ہمیں اور کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی ہمیں اس بات سے کہ انسان آخرت میں اس کا انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے دنیا میں محبت رکھتا ہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اچھا مجلس کا دوست ہو، اچھا مجلس کا ساتھی ہو، اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، کہ ہمیں کیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کیسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد تمہیں حاصل ہو جائے، کہ جن کو دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارے تعلق میں، تمہارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو جائے. ایسے لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جن کی گفتگو سے، جن کی بات چیت سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے. اور تیسری نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جن کا عمل ایسا ہو کہ ان کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد آ جائے. تو جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے جن کی مجلس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں اضافہ ہو جائے، اور جن کی گفتگو سے، جن کی بات چیت سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، اور جن کے عمل سے تمہیں آخرت میں تمہیں فائدہ دے. ان کے عمل کو دیکھ کر تمہیں بھی اپنی آخرت یاد آ جائے، ان کا عمل تمہاری توجہ جو ہے وہ تمہاری آخرت کی طرف کروا دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھا مجلس والا ہے، جو اچھا مجلس کا ساتھی ہوگا، اس کی مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص عطر فروش جو عطر بیچنے والا ہوتا ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس سے عطر خرید لیتا ہے تو وہ بھی اس کو فائدہ ہی ہے کہ وہ عطر اس کو مل جاتا ہے. اگر وہ اس سے کوئی عطر نہ بھی خریدے تو کم از کم اس کی جو خوشبو آتی ہے وہ اس شخص کو بھی پہنچتی ہے. اچھا دوست، اچھا ساتھی جو ہے وہ عطر فروش کی طرح ہے، اور برا مجلس والا ساتھی، برا ہم نشین، برا دوست، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بٹی میں آگ جلانے والا ہو کہ یا تو تمہیں بھی اس سے آگ ہی لگے گی، اگر آگ نہ ہی بھی لگی اس کے جو دھواں ہوگا وہ تو تم تک پہنچ کے رہے. تو برا مجلس والا جو ہے اس کی صحبت کا برا اثر انسان پر پڑے گا، اور جو اچھا دوست ہوگا اس کے ساتھ رہنے کا، اس کے ساتھ تعلق بنانے کا انسان پر اچھا اثر پڑے گا. بلکہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوحدۃ خیر من جلیس السوء، اکیلے رہنا انسان کے لیے بہتر ہے برے دوست سے، برے ساتھی سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا رہ لے. ہاں اگر کوئی اس کو اچھا دوست میسر ہو جائے تو وہ اکیلے رہنے سے بہتر ہے کہ انسان اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بنائے، اس کے ساتھ اپنی مجلس کو قائم کرے. آخر میں ہمیں اس میں غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا دنیا کے اندر ہمارے تعلقات وہ کن لوگوں کے ساتھ، اور ان تعلقات کا مقصد کیا ہے. ان تعلقات کا مقصد جو ہے آیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اللہ کے دین کی محبت ہے، یا صرف ہماری ذاتی خواہشات ہیں، ذاتی مقاصد ہیں. تو یہی چیز جو ہے ہماری آخرت پر اثر انداز ہوگی. تو اس لیے ہمیں اس بات میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات کن لوگوں کے ساتھ، ہماری محبت کن لوگوں کے ساتھ، جو اللہ کے دین کے حامل لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے مجرم لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں، ان لوگوں کو ہم کمتر سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ جو مالی طور پر، مالی حیثیت کے اعتبار سے مضبوط ہیں، اگرچہ وہ دین کے اعتبار سے کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، ان لوگوں کے ساتھ ہم محبت رکھتے ہیں تو ہمارا انجام بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا. تو آخر میں ایک حدیث مبارکہ پر بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان کسی بھی شخص کا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں 4 باتیں نہ آ جائیں. اور وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے، پہلی علامت یہ ہے کہ یہ جس شخص سے بھی محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتا. جس کسی سے بھی اس نے محبت رکھی اس میں کوئی ذاتی غرض، کوئی ذاتی لالچ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں محبت رکھی. اور جس سے کوئی نفرت رکھی یا تعلقات کو ختم کیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مذاق اڑانے والا ہے. اور تیسری علامت کہ جس کو کوئی چیز عطا کرے، جس کو کوئی چیز دے، اس میں بھی کوئی یہ نہ ہو کہ اگر ہم اس کے ساتھ آج نیکی کر رہے ہیں تو کل کو اس سے ہم کوئی فائدہ لیں گے، یا کل کو اس سے بھی ہم اس چیز کا تقاضا کریں گے، اس پر کوئی احسان جتلائیں گے. ایسا نہ ہو، بلکہ اگر کسی کو کوئی چیز دینی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں. اور جس سے کوئی چیز روکنی ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ کوئی نیکی کریں گے تو یہ اس پیسے کو، اس نیکی کو جو ہے گناہ کے کاموں میں استعمال کرے گا، اس سے اگر کوئی چیز روکنی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. تو یہ 4 باتیں جس میں پائی جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس شخص نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق جو ہے، اپنی قرابت، اپنے تعلقات ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والے ہوں. اور ایسے لوگوں سے اپنے تعلقات نہ بنائیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستے کے خلاف جن کا عمل ہے. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.